جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کائنات میں قانون کی حیثیت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی قانون کی حیثیت دی ہے۔ تو اب احکام شریعہ کا یعنی دوسرا ماخذ وہ کیا ہو جائے گا، دوسرا سورس کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جس کو ہم سنت کہتے ہیں نا، عام طور پر جس کو ہم عام طور پر سنت کہتے ہیں، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا مراد؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا عمل، یعنی ہر وہ قول اور فعل جو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس پر منع نہ فرمایا ہو، سنت کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنت کہتے ہیں۔ اچھا، سنت بھی قانون میں ایک حجت اور ایک دلیل ہے۔ اس پر تمام امت کا الحمدللہ، اس پر تمام امت مسلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت اس پر متفق ہیں، سب لوگوں کا اس بات پر بالکل اقرار ہے اور اعتراف ہے کہ جس طرح اللہ کے کتاب پاک قرآن پاک کی حیثیت ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی بھی حیثیت ہے۔ اب کیونکہ قرآن مجید میں کثرت سے مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہم عام طور پہ آیت سنتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ لائے اسے قبول کرو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اسکرین کھل گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سٹیٹس ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کی کتاب جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اس کو لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور دوسرا سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، یہ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک، تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی، اسی طرح حدیث کو بھی حیثیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں صرف قرآن میں جو آیا ہے صرف اسی پر عمل کروں گا، حدیث کو یا نبی سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کو نہیں مانتا، یہ بات بالکل غلط ہے، ایمان کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ اس لیے احتیاط اور بچنا اس سے بہت ضروری ہے۔ اچھا، تیسری بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ دیر آر ٹو بیسک سورسز فار اس ان ٹرمز آف اسلامک اسٹڈیز۔ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کو پہنچنے میں یا ہمارے تک پہنچنے میں دو بیسک سورس ہیں، دو بیسک اور بنیادی مآخذ ہیں، اور وہ پہلا کیا ہے؟ قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب ایک قرآن، دوسرا نبی کی ذات، اور یہ دونوں سورسز اور ذرائع بالکل سچے، حقیقی، مستحکم اور مضبوط ہیں، دونوں بالکل معصوم اور انوسنٹ ہیں، یعنی دونوں میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کا، شک کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی، کوئی شک ہم کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ اگر ہم اس میں شک کریں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے یا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس عقیدے سے کوئی کمی ہے، یا انہوں نے اسلامی قانون یا اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں کوئی غلطی کی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کے ضائع ہو جانے کی بات ہے، اور ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات، دو باتیں ہم نے پڑھ لی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان دو سورسز میں بیان کر دیا ہے؟ کیا ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اور تفصیل ہمیں قرآن اور نبی کے ذریعے سے مل سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ہم ان دونوں ذرائع کو خود بخود پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، یا اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کچھ کنڈیشنز اور ٹرمز اور کنڈیشنز بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں؟ ہم کل 2:30 بجے انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ہم نے دو باتیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی بات کیا پڑھی کہ پہلا سورس اور ماخذ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کو پہنچانے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور دوسرا سورس جس کے اوپر ہم بالکل اعتماد کریں گے، ہر اعتبار سے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رکھیں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
تیسرا ٹاپک ہم کل ڈسکس کریں گے، اور اس کی ہیڈنگ یہ ہوگی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری اسلامی تعلیمات کو ہمارے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تمام اس کی جزوی باتوں کے ساتھ بیان کر دی ہے، یا صرف قانون اور رولز بیان کیے ہیں، اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی؟ یہ ہیڈنگ ہماری تیسری ہوگی، جو بہت امپورٹنس اور اہمیت رکھتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے، قیاس کیا ہوتا ہے، صحابہ نے اپنا کیا کردار ادا کیا اسلامی تعلیمات اور اسلامک اسٹڈیز کو پہنچانے میں ہم تک، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو کل ہماری کلاس بھی انشاءاللہ 2:30 بجے ہی اسٹارٹ ہوگی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت کا بھی اہتمام کیا، اور تعداد بھی آج بہت اچھی ہے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ بعد میں کلاس کے بعد میں ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور میں اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں چیٹ باکس میں، آپ وہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ کل وقت کا بھی اہتمام کیجیے گا، 2:30 بجے ہماری کلاس شروع ہوگی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔